اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی خیر نہیں۔ حضرت نعیم بن نما رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عقیم رحمۃ اللہ علیہ جیسی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب نقل کرتے ہیں، اور مزید یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قول میں کوئی خیر نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کیا جائے، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کی نادانی اس کی بربادی پر غالب ہو، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے۔ ظالم اور جابر لوگ کہاں ہیں؟ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دوسرا خطاب نقل کیا جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا۔ پھر حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جس سے مقصود صرف ان اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہو، لہٰذا تم اپنے اعمال سے صرف اسی کی ذات کو مقصود بناؤ، اور اس کا یقین رکھو کہ تم جو عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو یہ ایک نیکی ہے جو تم نے کی ہے، اور بڑا حصہ ہے جسے حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو، اور یہ تمہاری ایسی آمدنی ہے جو تم نے اللہ کو دے دی ہے، اور یہ قرض ہے جو تم نے فانی دنیا کے دونوں سے لے کر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے، اور یہ قرض تمہیں اس وقت کام آئے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، جو تم میں سے مریں گے ان سے عبرت حاصل کرو، اور جو تم سے پہلے تھے ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ ظالم اور جابر لوگ کہاں ہیں، اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے میدان جنگ میں لڑنے اور غلبہ پا لینے کی تذکرے ہوتے تھے؟ زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور اب تو ان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جوتا تھا اور اسے ہر طرف آباد کیا تھا؟ اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی لوگ بھول چکے ہیں، اور ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ کچھ تھے ہی نہیں۔ غور سے سنو، اللہ نے ان کی خواہشات کا سلسلہ تو موت کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، لیکن گناہوں کی سزا کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا سے جا چکے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ تو اب ان کے ہیں، لیکن جو دنیا ان کے پاس تھی اب وہ دوسروں کی ہو گئی ہے۔ اب ہم ان کے بعد آئے ہیں، اگر ہم ان سے عبرت حاصل کریں گے تو نجات پا لیں گے، اور اگر ہم دھوکے پڑے رہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ حسین و جمیل لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور وہ اپنی جوانی پر اکڑاتے تھے؟ اب وہ مٹی میں ہو چکے ہیں، اور جن اعمال کے بارے میں انہوں نے کمی پیشی کی تھی اب وہ اعمال ان کے لیے حسرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے ارد گرد بڑی مضبوط دیواریں بنائی تھیں، اور ان میں عجیب و غریب چیزیں بنائی تھیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اور ان شہروں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اب ان کے رہنے کی جگہیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اور وہ خود قبر کے اندھیروں میں ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی ہلکی سی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ بیٹے اور بھائی کہاں ہیں جنہیں تم پہچانتے ہو؟ ان کی عمریں ختم ہو گئیں، اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں، اور موت کے بعد بدبختی یا نیک بختی والی جگہ ان کو مل گئی ہے۔ غور سے سنو، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے اور اس کے کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو ہٹا دے۔ اللہ سے تعلق تو صرف اطاعت سے اور اس کے حکم کے
پیچھے چلنے سے بنتا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہوں نے ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ غور سے سنو، وہ راحت نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔